بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے کیا خوب کہا تھا، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے ہمیشہ اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کو شکست فاش دی۔ وہ بدر کا میدان ہو یا احد کا، وہ کربلا کا میدان ہو یا پاک بھارت جنگ، ہمیشہ مسلمانوں نے دشمن کے عزائم خاک میں ملا دیے۔ 6 ستمبر 1965 کو پاکستانی افواج نے ایسے ہی دن اپنے سے کئی گنا بڑی بھارتی افواج کا غرور خاک میں ملا دیا۔ اس کی شکست فاش کی پوری دنیا گواہ ہے۔ 6 ستمبر 1965 کی ایک صبح بھارت نے اچانک لاہور پر حملہ کر دیا۔ حملہ کرنے سے قبل بھارت کے میجر جنرل نرنجن پرساد نے اپنے فوجیوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ وہ صبح کا ناشتہ اور شراب کی محفل لاہور کے جم خانہ میں کرے گا۔ پھر چشم فلک نے دیکھا کہ پاکستان کے محافظوں نے بزدل دشمن بھارت کی وہ ٹھکائی کی کہ وہ اپنی سینکڑوں لاشیں اور لاہور کے جم خانہ میں شراب پینے کا خواب دیکھنے والا نرنجن پرساد اپنی جیپ اور بریف کیس بلکہ جوتے بھی چھوڑ کر بھاگا۔ وہ جیپ آج بھی لاہور کے آرمی میوزیم میں موجود ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جنگیں ہتھیاروں سے نہیں، جذبوں سے جیتی جاتی ہیں۔ پاک بھارت جنگ میں پاکستان کی بہادر مسلح افواج نے جو کردار ادا کیا وہ تو تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا ہی جائے گا، لیکن پاکستان کے عام شہریوں نے جو کردار ادا کیا وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ جب صدر پاکستان فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان نے ریڈیو پاکستان سے یہ اعلان کیا کہ دشمن نے پاکستان پر حملہ کر دیا ہے، 10 کروڑ پاکستانیوں کا امتحان ہے، اٹھو اور دشمن پر ٹوٹ پڑو جب تک کہ دشمن کی توپیں ہمیشہ کے لیے خاموش نہ ہو جائیں۔ پاکستانی افواج نے بھارتی افواج کا مار مار کے بھرکس نکال دیا، جس کی دنیا گواہ ہے۔ پاکستان کے شہریوں نے پاک فوج کی مدد کی ایک بہترین مثال قائم کی جو ناقابل فراموش ہے۔ ایک رائٹر لکھتا ہے کہ سرگودا کی ایئر بیس کے اس وقت کے کمانڈر بیان کرتے ہیں کہ جنگ شروع ہوئی تو سرگودا ایئر بیس کی حفاظت کے لیے اضافی نفری آئی ہوئی تھی۔ ان کے لیے 4 پائیوں اور بستروں کی ضرورت تھی۔ سرگودا کی ایک مسجد میں اعلان کیا گیا کہ فوجیوں کے لیے بستروں اور 4 پائیوں کی ضرورت ہے۔ واقعہ بیان کرنے والے نے بتایا کہ ہمارے ذہن میں تھا کہ کچھ بستر اور 4 پائیاں مل جائیں گی تو گزارا ہو جائے گا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اعلان کے 1 گھنٹے بعد ہی پی اے ایف انسانوں اور گاڑیوں سے بھر چکا تھا۔ سب لوگ اپنے گھروں سے بالکل نئے بستر اور 4 پائیاں لے کر موجود تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہمیں اس کی بالکل امید اور توقع نہ تھی۔ ہم نے ضرورت کے مطابق بستر اور 4 پائیاں لے لی اور باقی لوگوں کو شکریہ کے ساتھ واپس جانے کا کہا تو وہ لوگ ناراض ہو گئے اور کہنے لگے کہ اگر آپ ہم سے یہ نہیں لیں گے تو ہم بھی واپس نہیں لے جائیں گے۔ بیان کرنے والا کہتا ہے کہ لوگوں کا یہ جذبہ دیکھ کر میرے آنسو بے اختیار نکل آئے کہ جس قوم کا یہ جذبہ ہو اسے کوئی قوم شکست نہیں دے سکتی۔ دنیا کی بڑی سے بڑی فوج اسے شکست نہیں دے سکتی۔ جنگ کے دنوں میں ایک بھکاری لاہور کی گلیوں میں بھیک مانگتا پھرتا ہے اور ہر گھر سے روٹی کی بجائے پیسے مانگتا ہے تو لوگ اسے لان تان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیسے ہم ریلیف فنڈ میں دیں گے، تمہیں کیوں دیں؟ لیکن وہ اصرار کرتا ہے اور شام تک وہ کچھ ریزگاری جمع کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ شام کو وہ کچھ روپے آرمی کے کیمپ میں جمع کرا کے خوشی سے چہرے پر اطمینان لیے ایک دیوار سے ٹیک لگا کر اپنے تھیلے سے خشک روٹی نکالتا ہے اور پانی میں بھگو کر کھانے لگتا ہے۔ وہاں پر موجود ایک صحافی یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ بھکاری نے اپنے پیسے ریلیف فنڈ میں جمع کرائے ہیں اور خود خشک روٹی پانی میں بھگو کر کھا رہا ہے۔ صحافی نے بھکاری سے پوچھ ہی لیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو بھکاری نے کہا کہ آج میرے وطن کو ان پیسوں کی مجھ سے زیادہ ضرورت ہے۔ میرا وطن سلامت ہوگا، روٹی کی بھی کوئی کمی نہیں ہوگی، مجھے پیٹ بھر کر کھانا بھی ملتا رہے گا اور لوگ مجھے پیسے بھی دیتے رہیں گے۔ جنگ جب عروج پر پہنچی تو ہسپتالوں میں
زخمی فوجی آنے لگے تو ان کی جان بچانے کے لیے خون کی اشد ضرورت تھی۔ اعلان کیا گیا تو چشم فلک نے یہ حیرت انگیز نظارہ بھی دیکھا کہ ہسپتالوں کے باہر خون دینے والوں کی قطاریں لگ گئیں۔ بلڈ بینک والے یہ کہتے رہے کہ بس ابھی ہمیں خون کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس ضرورت سے زیادہ خون جمع ہو چکا ہے۔ ایک واقعہ اس سلسلے میں عرض کرتا چلوں کہ قطار میں لگا ایک دبلا پتلا نوجوان جو بہت زیادہ پرجوش تھا۔ وہ اپنے وطن کے لیے کچھ کام کرنے کا سوچ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ میرا خون کچھ تو کام آئے گا۔ وہ اپنی باری پر جب اندر گیا تو اس کا وزن کیا گیا تو وزن کم نکلا۔ وزن کم اور کمزور جسم ہونے کی وجہ سے اس کا خون نہ لیا گیا۔ اس پر وہ افسردہ ہو گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لیکن باہر جاتے ہوئے اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ باہر آ کر اس نے سامنے ایک دکاندار سے 2 سیر کے باٹ مانگے تو دکاندار نے پوچھا کہ وہ باٹ کیا کرے گا؟ تو اس نوجوان نے کہا میں فوج کے لیے خون دینا چاہتا ہوں مگر میرا وزن کم ہونے کی وجہ سے خون نہیں لیا گیا۔ اس نے یہ سن کر سیر کے 2 باٹ نوجوان کو دے دیے۔ نوجوان نے وہ باٹ اپنے کپڑوں میں چھپا لیے۔ پھر وہ خون دینے والوں کی قطار میں دوبارہ شامل ہو گیا۔ اپنی باری پر وہ اندر گیا، وزن کیا گیا تو وزن پورا نکلا، اس کا خون لے لیا گیا۔ رش میں کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ وہی نوجوان ہے جس کا وزن کم ہونے کی وجہ سے اسے باہر نکال دیا گیا تھا۔ باہر آ کر اس نوجوان نے دکاندار کو باٹ واپس کیا اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہو گئے۔ بوڑھے اور نوجوان تو ایک طرف، بچے بھی 1965 کی جنگ میں کسی سے پیچھے نہیں تھے۔ سیالکوٹ سیکٹر میں چونڈا کے محاذ پر جہاں دوسری جنگ عظیم کے بعد ٹینکوں کی سب سے بڑی جنگ لڑی گئی، وہاں محاذ کی جانب جاتے ہوئے فوجی جوانوں کو 2 ننھے منھے معصوم بہن بھائیوں نے روک کر گنے اور مرغ پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہم آپ کو اور تو کچھ نہیں دے سکتے، ہمارے پاس یہی کچھ ہے، لیکن ہماری طرف سے یہ حقیر نذرانہ ضرور قبول کر لیں۔ گاڑی میں بیٹھے بریگیڈیئر نے بچوں کا یہ جذبہ دیکھا تو وہ آنکھوں میں مسرت اور خوشی کے آنسو لیے، ہونٹوں پہ مسکراہٹ سجائے گاڑی سے نیچے اترا اور بچوں سے پیار کرتے ہوئے کہا میرے بچوں، ہمیں ان کی ضرورت نہیں، آپ دعا کریں کہ ہم دشمن کو نابود کر کے تمہاری معصومیت اور تمہاری خوشیوں کی ہمیشہ کے لیے حفاظت کر سکیں۔ ذرا سوچئے کہ جس قوم کے بچے بوڑھے اور جوانوں میں یہ جذبہ ہو اسے دنیا کی کون سی فوج شکست دے سکتی ہے۔ اور دوسری بات، میدان جنگ میں یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ دوران جنگ جب نماز کا وقت آیا تو بہت سے فوجیوں نے، بہت سے سپاہیوں نے، ایک لشکر کی ایک ٹکڑی نے دوران جنگ چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا کہ جب عین لڑائی کے دوران نماز کا وقت آ گیا تو پاک فوج کے ایک مسلح دستے نے جنگ کی کمانڈ سنبھال لی اور اپنی بندوقوں، اپنی توپوں کا رخ دشمن کی جانب کر دیا اور دوسرے حصے نے نماز ادا کی، جس کے بارے میں شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال نے کہا تھا آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز تو قبلہ روحوں کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز۔ اس قوم کو کون شکست دے سکتا ہے؟ کبھی ممکن ہی نہیں کہ بزدل دشمن اور بھارت اس کا مقابلہ کر سکے۔